بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ جناب صدر مجلس، قابل احترام اساتذہ کرام، حاضرین محفل اور میرے ہم قلم ساتھیوں، السلام علیکم۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ سجائی وقار، مجھے آج جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے انسداد بدعنوانی۔ علی وقار، یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں بدعنوانی سے منع کیا ہے۔ آقائے دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ علی وقار، بدعنوانی کو کسی بھی ملک اور قوم کے لیے ایسا ناسور تصور کیا جاتا ہے جو پھیل جائے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس ملک میں بدعنوانی کا چلن ہو، جس ملک کے اقوام اپنی ناجائز کاموں کو جائز کرانے کے لیے سرعام سرکاری افسروں کو تائب کی صورت میں رشوت دے، جس ملک کی سیاسی قیادت خود بیک ڈور سے کرپشن کو فروغ دے، جس ملک کے رکھوالے سرعام برے بازار بتہ وصولی کرے، جس ملک میں گنہگار کو لیڈر مان کر حکمران بنایا جائے اور جس ملک میں حکمران کی کیب کرپٹ ہو، تو علی وقار اس ملک کے اقوام زوال کا شکار ہو کر ملبے تلے دب جاتا ہے اور وہاں بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے۔ علی وقار، جی ہاں، ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا بھی ہے۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، نفسا نفسی ہے، معصوم لوگوں کو خون سے نہلایا جا رہا ہے، دہشت گرد دندنائے پھر رہے ہیں، ملک کا ہر ادارہ 100% کرپٹ ہو چکا ہے، لیکن حکمران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی وقار، افسوس آج ارکان اسمبلی، نیب اور وزراء یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے بدعنوانی کا خاتمہ کیا ہے۔ تو علی وقار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ جاگیردار کو کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور غریب کو دھکے مار کر باہر نکالا جاتا ہے؟ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ امتحانی حال میں پیسے دے کر نقل کو بحال کیا جاتا ہے؟ جب کوئی غریب آواز اٹھائے تو ریسٹیکیٹ کا ٹپا لگا کر خاموش کراتے ہیں۔ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ میرٹ کو پیروں تلے دبا کر رشوت اور سفارش کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ ٹیلنٹ کو ملبے تلے دبا کر پیسے کو ترجیح دی جاتی ہے؟ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ پروفیسر کالج کی بجائے پیسوں کے لیے بچوں کو سینٹر میں پڑھاتے ہیں؟ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ امیر کی وکالت کر کے اسے بے قصور ثابت کیا جاتا ہے اور غریب کو سولی پہ چڑھا دی جاتی ہے؟ کیا یہ بدعنوانی نہیں کہ بلوچستان کے اداروں سے ٹاپ کرنے والے نوجوان جب ڈگریاں لے کر بلند و بالا ایوانوں میں جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگ، علی وقار، وہاں بیٹھے لوگ ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ سیٹ تو 30 لاکھ پہ بک چکی ہے۔ ارے نہ تم تانا ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسواہیاں ہوتے۔ علی وقار، تعلیم، صحت اور ملازمت ہر شہری کا حق ہے، لیکن بدعنوانی کی وجہ سے یہ تمام حقوق ختم ہو چکے ہیں۔ محنت، ذہانت اور ایمانداری کے بنیاد پر کچھ حاصل نہیں ہوتا، معاشرے میں اوصاف اور خوبیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ملک میں جمہوری نظام کو محض ایک سیاسی نظام کے طور پر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمہوری آزادی، مساوات، فرد کی عزت و احترام کی بجائے قوت و طاقت، جبر و بدعنوانی، اتھارٹی کو مضبوط اور عوام کو کمزور کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ علی وقار، ارکان اسمبلی اور وزراء ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ غریب اور بے سہارا لوگ بھوک سے بلک کر سسک کر دم توڑ رہے ہیں۔ اثر و رسوخ اور خاندانی عظمت کے بنیاد پر جمہوریت پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ ملک سیاسی جماعتوں میں جاگیرداروں کے حوالے ہو چکا ہے۔ معصوم لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب کشکول ٹوٹ چکی ہے، لیکن اب بھی ہم کہتے ہیں کہ گنہگار ہم نہیں۔ ارے طریقے ثبوت کی خاطر خوب بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹھانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ علی وقار، بدعنوانی، جھوٹ، لوٹ کسوٹ ہمارا جمہوری اور سیاسی کلچر بن چکا ہے۔
मुल्क में बदनवानी की बाजार गर्म हो चुकी है और यही है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है। कोई इक़्तिदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूखा। तहजीब व तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं और लोग वतन अजीज से बदनवानी उस वक्त खत्म होगी जब इस मुल्क से जागीरदाराना हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। याद रहे अली वकार, जमहूरियत में तो इंसानों को गिना जाता है, लेकिन अफसोस कि मेरे मुल्क में इंसानों को तोला जाता है। अली वकार, दिल में हसरत तो बहुत थी, वक्त की निजाकत की वजह से पूरी नहीं हुई, लेकिन सीने में जो लगी आग थी उसको थोड़ी ठंडक। वतनी अल्फाज के साथ मैं मौजूद ज़हर बहस खत्म करना चाहता हूँ। Herif abi. Ver. Tu musik ganti lagu yes.